بیک. اچھا شعیب صاحب، کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے، ایک دوسرا لیٹر لکھا ہے، ایک اچھا صاحب کے حوالے سے لکھا، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی لیٹر لکھا ہے. ایک کمیشن بنانے کی انہوں نے صدا کی ہے. ایک تو پہلے اس میں جو اس کا ابتدائیہ انہوں نے لکھا، اس میں لکھا ہے کہ جی جناب نہ کرائم سین کو پروٹیکٹ کیا گیا، 72 گھنٹے ہو گئے ہیں، کل تک انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی. اس کے بعد میں کنٹینر کو بھی کسی نے جو ہے پروٹیکشن انڈر اپنی کسٹڈی نہیں لیا، کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے ایک ایویڈنس ہے. پنجاب حکومت کے اوپر اور کے پی حکومت کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے. تو 5 سوال جو ہیں اپنے اس فریم کیے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے. پہلا وہ یہ کہتے ہیں کہ قافلے کی سیکیورٹی جو ہے، یہ کانوے تھا، اس کی ذمہ داری کیا تھی، پروٹوکول تھے، کیا پروٹوکول تھا، کیا اس پروٹوکول کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی. دوسرا سوال وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ گولیاں مارنے والے کتنے تھے، کتنے لوگوں کو گولیاں لگیں، کیا فائرنگ جو کنٹینرز کے اوپر سے بھی کی گئی. تیسرا سوال وہ یہ فریم کرتے ہیں کہ اس واقعے کی جو ابھی تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے اندر انتظامی اور قانونی کیا اس وقت رکاوٹیں ڈالی گئیں متعلقہ حکومت کی طرف سے، وہ کون سے نکات ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے کام صحیح کیا یا نہیں کیا. اس کے اوپر انہوں نے سوال فریم کیا. اگلا پھر وہ ایک بڑا امپورٹنٹ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیا یہ کسی سازش کے نتیجے میں عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا، یا پھر وہ ایک لون شوٹر تھا، وہ اکیلا گولی مارنے والا خود ہی ذمہ دار تھا، جو کہ اس کے اوپر بھی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے بعد وہ لاسٹ جو کویسچن بنیادی طور پر وہ اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اب جو یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں، اس کی بھی تحقیقات ہونا ضروری ہیں. اس کی وجہ سے ملک کے اندر کافی زیادہ ہیجان پیدا ہوا ہے، ملک کے اندر اس وقت جو ہے سیاسی انتشار ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. آپ سے سوال میرا بنیادی طور پر شعیب صاحب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی ایک جو کیس چل رہا ہے توہین عدالت کا، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے اگینسٹ، اسی کے وہ جو 5 ممبر بینچ نے ایک نوٹس لیا ہوا ہے. کیا سپریم کورٹ نیا بینچ بنا دے گی موجودہ وفاقی حکومت کی خواہش کے مطابق، یا پھر یہ جو کاروائی چل رہی ہے اسی کو آگے بڑھایا جائے گا اور وہاں پہ یہ سارے سوالات ایڈریس ہوں گے؟ دیکھیں، 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی ریکویسٹ کو واپس بھیج دیا جائے. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بلا لیں تمام متعلقہ فریقین کو اور ان کو کہیں، کیونکہ دہشت گردی کا یہ دفعہ لگا ہوا ہے جو ایف آئی آر کٹی ہے، وہ ایف آئی آر نہیں کٹی جو ایک مدعی کٹوانا چاہتا ہے، کیونکہ ایف آئی آر جو ہے وہ مدعی کے ورژن کے مطابق ہوتی ہے. پولیس نے اپنے حساب سے وہ ایف آئی آر کاٹ دی. ظاہر اس میں آئی جی جو ہے وہ انسٹرومنٹل ہے. اگر آئی جی صاحب پنجاب کے اگر انسٹرومنٹل نہ ہوتے تو وہ پہلے دن ہی ایف آئی آر اگر یہی کٹنی تھی تو پہلے آدھے گھنٹے میں ایف آئی آر کاٹ دیتے، گھنٹے میں کاٹ دیتے. جب مدعی موجود ہے، جب آپ کے سامنے انجرڈ وٹنسز موجود ہیں، ایک سابق پرائم منسٹر پاکستان موجود ہے، ایک بندہ شہید ہوا ہے، وہاں واقعے پہ بہت ساری گولیاں چلی ہیں، کئی گواہ موجود ہیں، اس میں فرانزک ہو سکتا تھا، اس جگہ کو پریزرو کیا جا سکتا تھا. یہ جو آئی جی صاحب ہیں وہ نمائندے تو دار وفاق کے ہیں نا، ان کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کی ملی بھگت کتنی شامل ہے کتنی نہیں ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس میں جے آئی ٹی کا کام ہے. جے آئی ٹی بننی چاہیے ود دی کنسنٹ اینڈ کنسلٹیشن آف دی انجرڈ وٹنسز، جو کمپلیننٹ ہیں، جو ایکچولی یا جو شہید ہوئے ہیں ان کے ورثاء، اور جو عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی زخمی ہوئے ہیں ان کی کنسنٹ سے بننی چاہیے، جن کے اوپر شعیب صاحب ذرا میں آپ کو وہاں ڈسٹرب یعنی روکوں گا. ادھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ایک شہید ہیں، جو شہید ہو گئے اس واقعے میں، گوندل جن کے نام میں ہے، ذرا پورا نام خاور گوندل صاحب کو پتا ہوگا جی، ان کے گھر ایک پارٹی کے لوگ گئے ہیں کہ آپ 5 کروڑ روپیہ لے جائیں اور آپ مدعی بنیں. یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، کور اپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور پہلے ان کے ایک پارٹی کے لوگ جو ہیں وہاں وزیر آباد میں جلسہ کرتے ایک شادی گھر میں کہ ہم نے لانگ مارچ کو وزیر آباد سے آگے نہیں جانے دینا اور ہم نے اس کو ہر حالت میں توڑنا ہے، اور وہاں بندے جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں اور ویڈیو دی جاتی ہے اور پولیس کو بتایا جاتا ہے. یہ سارا کے سارا ملی بھگت سے تھا. وہ تو اللہ نے بچا لیا عمران خان کو، ان کو ایک اور زندگی دے دی، ورنہ انہوں نے اور ان کے سارے منصوبے عمران خان کو قتل کر کے اپنے آگے سیاست چلانے کا تھا، کیونکہ ان کی سیاست عمران خان کے ہوتے ہوئے اس کا سیاسی طور پر جنازہ نکلا ہوا ہے. جی شیخ صاحب
جو صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں آپ کی باتوں سے آگے بھی ایک دو باتیں کہہ دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی میں بیٹھ کے ان کے منسٹر صاحبان نے عمران خان سے اوپر مذہبی جس طرح باتیں کی تھیں، پرپز یہ تھا کہ اتنی مذہبی نفرت پھیلا دی جائے تاکہ ان کے اوپر جب بھی قاتلانہ حملہ سازش کے ذریعے یہ کریں تو کل کلا یہ کہہ دیں کہ مذہبی جنونی تھا. اور رانا ثناء اللہ نے بغیر تحقیق کیے، بغیر بات کیے، کس بنیاد پر کہہ دیا کہ جی وہ اکیلا ملزم تھا اور وہ مذہبی جنونی تھا اور اس نے متاثر ہو کے یہ کام کر لیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارے اگر سرکمسٹانسز کو سامنے رکھیں تو آئی جی صاحب کا کردار بڑا مشکوک اس لیے ہو جاتا ہے کہ پہلی کون سی وہ پولیس والے تھے جن کی کسٹڈی میں وہ ملزم تھا، اور وہ انٹرویو کس نے کیا، کس کی نگرانی میں ہوا، اور وہ کس نے چلوایا. کیونکہ جو ملزم ہوتا ہے اس کی تو آئیڈینٹی چھپائی جاتی ہے تاکہ اس کے ساتھ اگر کوئی ساتھی ہیں تو ان کو پکڑا جائے، ان سے انفارمیشن سیکرٹ رکھی جائے. وہ پہلے دن ہی ٹی وی میں چلا دیا، پھر جب اس حملے کو معطل کیا تو گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ اس کا انٹرویو سامنے آ گیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ساری کڑیاں یہ جو صاحب نے کی بتائی ہیں، اس کے ساتھ اگر یہ والی باتیں ان کے ساتھ شامل کر دی جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سازش ہی لگتی ہے. لیکن اس سازش کو ڈگ آؤٹ کیسے کریں گے؟ کوشچن صرف یہاں آئے گا جب آپ کا سسٹم ہی اتنا کرپٹ ہو جائے. یعنی اس شہید کے گھر جا کر اس کو یہ اکسا رہے ہیں کہ آپ مدعی بنیں تاکہ ہم اپنی مرضی کی مدعیت. بہت شکریہ شعیب صاحب.